بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کیا خوب فرمایا علامہ اقبال نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا ایک تحفہ عطا فرمایا، ایک ایسا شاعر اور ایک ایسا ادیب، ایسا فلسفہ نگار، جس نے نہ تو صرف مسلمانان ہند کو بلکہ امت مسلمہ کو ایک ویژن دیا، ایک رخ دیا۔ تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سک رہے، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے اس کی ترجمانی کر کے ہم تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اور کیا خوب، یعنی کہ بالکل، یعنی کیا ربط پیدا کیا کس میں؟ صداقت میں، عدالت میں، شجاعت میں۔ یہ تین چیزیں ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں۔ اور جیسے کہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے، یونٹی انٹرنیشنل اسکول میں ماہانہ اقدار ہوتے ہیں۔ پچھلے مہینے ہم نے بر الوالدین کی بات کی تھی، اس کو کھولا تھا۔ اس بار ہم شجاعت کو کھولیں گے، جو ایک انتہائی اہم کوالٹی، انتہائی اہم وصف ہے انسان کا، مسلمان کا، مؤمن کا، نبیوں کا۔ اور اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ شجاعت ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں، اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ یونٹی انٹرنیشنل اسکول میں بچوں میں کس طرح سے شجاعت لائی جاتی ہے، اور ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی میں بھی لا سکتے ہیں، اپنے بچوں میں لا سکتے ہیں، اپنے، اگر ہم ایجوکیٹرز ہیں، مربی ہیں، تو ہم اپنے ماحول میں، اپنے اسکول، کالج، مدرسے میں لا سکتے ہیں۔ تو شجاعت فی نفسہ ہی کیا ہے؟ شجاعت کا ترجمہ بہادری کیا جاتا ہے، اور دلیری، بہادری۔ شجاعت ہے حق کے لیے کھڑا ہونے کی قوت رکھنا، حق کے لیے کھڑا ہونے کی استعداد رکھنا۔ اور حق، ہم جانتے ہیں حق ہے، سچ ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے قدم اٹھانا، اس کے لیے ڈٹنا، اس کے لیے ڈٹنے کے لیے جو استعداد اور طاقت، قوت چاہیے ہوتی ہے، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اور شجاعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ شجاعت وہ دل کی گہرائی میں یقین سے، وہ یقین جو اضمحلال نہیں ہو سکتا، جس میں جو ہلتا نہیں، جو جمع ہوا، جس میں جماؤ ہے، جس میں جمود ہے، وہ یقین جو دلوں میں جمع ہوا ہو کہ کوئی ایسا مقصد ہے جو مجھ سے اور میری زندگی سے اور میرے فائدے، میرے ذاتی مفاد سے بڑھ کر ہے۔ کوئی بھی وہ مقصد ہو سکتا ہے جو میرے ذاتی مفادات سے بڑھ کر ہے، جس کے لیے مجھے ڈٹنا ہے، جس کے لیے مجھے قدم اٹھانا ہے، جس کے لیے مجھے کھڑا ہونا ہے، جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور میں اس کے لیے ہر قیمت تو خیر نہیں، اس کے لیے قیمت ادا کرنی ہے، وہ قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار۔ تو کہاں کہاں شجاعت کا ظہور ہوتا ہے، کہاں نظر آتے کہ اس شخص میں شجاعت ہے؟ تو شجاعت چاہیے ہوتی ہے اپنے خوف کا سامنا کرنے کے لیے۔ جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے، اس کا سامنا، اس کے سامنے ڈٹنے کے لیے۔ اب دیکھیں، ڈرنا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی ڈر لگتا تھا، انسان ہے، انسان کو بھوک بھی لگے گی، نیند بھی آئے گی، بیمار بھی ہوگا، ڈر بھی لگے گا۔ تو خوف آنا یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نبیوں میں اولو العزم نبی جو جسامت میں، طاقت میں بہت قوی تھے، یعنی مثالی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کی مثال ہے، ان کو دیکھ کے لوگ یعنی مرعوب ہو جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، آپ ڈرے نہیں موسیٰ، آپ ہی غالب ہوں گے۔ دوسری جگہ جب لاٹھی سانپ بن گئی، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں خذھا ولا تخف، آپ اس کو پکڑ لیجئے، تھام لیجئے، آپ ڈریے مت۔ تو ڈر تو آیا دل میں، لیکن اس ڈر کو اوور کم کیا، اس ڈر کے اوپر، اس ڈر کے خلاف ڈٹے۔ اب اتنا بڑا اژدہا منہ کھولا سامنے ہے، اس پہ ہاتھ ڈالا کہ اللہ کا حکم بڑا ہے،
مقصد بڑا ہے، چاہے اس میں میری جان جاتی ہے، چاہے اس میں میری جان جاتی ہے. تو ڈر ہے، ڈرنا انسانیت اور نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے، لیکن ڈر کے مارے ٹوٹ جانا، بکھر جانا، یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے شجاعت چاہیے. اور پھر کیا ہے، یعنی ہمیں شجاعت کی ضرورت ہے. جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، کسی گناہ کی طرف آدمی بڑھتا ہے، اس کی طرف اس کی کھچاؤ جو ہوتا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے، اس کی ضد پہ چلنے کے لیے، اور سوشل پریشرز پڑتے ہیں، معاشرے کا، دوستوں کا دباؤ پڑتا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ برا کام کر لو. تو وہ سگریٹ کا کش لینا، اس میں کوئی شجاعت، اس میں کوئی بہادری نہیں ہے، اس میں کوئی دلیری نہیں ہے، بلکہ اس کو رد کر دینا کہ یہ گندگی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یہ دلیری ہے، یہ بہادری ہے. بلکہ دباؤ میں آ جانا بزدلی ہے، اور شاید شیطان کے وسوسے میں آنا، ٹیمپٹیشن میں آنا، کھچاؤ میں آ جانا، گناہ کی لذت کی کھچاؤ میں، یہ بزدلی ہے. اس کے خلاف ڈٹ جانا یہ شجاعت ہے. اچھا، کمزور اور ضرورت مند، حاجت مند کے لیے کھڑا ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ شجاعت ہے. اسی طرح سے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، کوئی بلی کرے، کوئی جو ہے استحصال کرنے والا، اس کے خلاف ڈٹنا. اور ظالم اور بلی جو ہوتے ہیں دنیا کے، وہ جب کوئی ڈٹتا ہے ادھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جب تک کوئی ڈٹتا نہیں، جب تک ان کا سامنا کوئی نہیں کرتا، وہ دندناتے پھرتے ہیں. تو صرف کیا چاہیے کہ کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی دکھائے، شجاعت دکھا دے، شجاعت کی روشنی اس باطل کو دکھا دے تو اس کا سارا اندھیرا ختم ہو جائے. اور کس چیز کے لیے شجاعت ضروری ہے؟ کہ معاف کرنے کے لیے شجاعت، بہادری اور دلیری چاہیے. اسی طرح سے معافی، اپنے قصور کو مان کر معافی مانگنے کے لیے شجاعت اور بہادری چاہیے. یہ ایک بالکل جو ہے جہالت کی بات چلائی جاتی ہے، نبی کی بات کے خلاف بات چلائی جاتی ہے، اور جو یہ بات چلائے گا وہ بیچارہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے کہ میں اپنی گردن کیوں نیچی کروں، میں اپنی ناک مونچھ کیوں نیچے کروں، میں کیوں معافی مانگوں، ہم فلاں لوگ ہیں، ہم نہیں معافی مانگتے. آپ اگر یہ تصور لے کر چل رہے ہیں تو آپ کے اوپر بڑا افسوس ہے، اور آپ میں بزدلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ معاف کرنا، معافی مانگنا، یہ دونوں چیزیں ہمیں نبیوں سے ملتی ہیں. تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ معاف کرنا اور یہ آدمی کی عزت کو اور شان کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح سے معافی مانگنے سے آدمی کے جو ہے اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو چاہے کسی انسان کو کے ساتھ برا کیا، ورنہ قیامت کے دن وہ اپنے حق کو پکڑ لے گا، آپ کے ساری نیکیاں لے جائے گا. اور اس وقت جو ہمارے سامنے سب سے عظیم مثال ہے شجاعت کی، بہادری کی، ساری دنیا کے سامنے، وہ غزہ کے مظلوم ہیں، جو ڈٹے ہوئے اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے حق کے لیے اپنی جانوں کو قربان، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، فاقے برداشت کر رہے ہیں، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، ظالم کے خلاف، باطل کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ساری دنیا کے لیے شجاعت کی بہترین مثال ہے. سالہ سال سے ہم نے بچپن سے دیکھا کہ چھوٹے فلسطینی بچے، بڑے بڑے جو ہے جن آور پورے جو نا مسلح اور اپنے اوپر جو نا اسے کہتے ہیں آرمر ہوتا ہے نا، اس کو پہنے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کے سامنے پتھر لے کے ان کو پتھر مار رہے ہیں. تو یہ بہادر لوگ ہیں. اور ساری دنیا کے لوگ جو ان کی سپورٹ میں ہیں، ان کے ساتھ، ان کی تائید میں کھڑے ہیں، خصوصاً امریکہ کی یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سب کچھ اس میں، ہمارا کریئر جائے گا، ہماری ڈگریاں جائیں گی. تو کہہ رہے ہیں کہ تم بات کیا کر رہے ہو، ہماری ڈگری، ہمارے کریئر کا کیا موازنہ ہے ان معصوم بچوں کے خون کے مقابلے میں. ہمارا یہ چلا جائے تو کیا ہو گیا. لیکن ہم باطل کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہم غلط کے لیے نہیں، ہم غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم حق کو نہیں چھوڑ سکتے. سلام ہے ان لوگوں کو، کاش مسلمانوں میں اتنی جرت، اتنی بہادری، اتنی شجاعت ہوتی. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو اسلام اور ایمان کا نور نصیب فرمائے. لیکن ان سے ہم سیکھیں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.